اگرچہ پاکستان میں یہ مفروضہ مقبول ہے کہ پاکستان میں لیڈر صرف سول اور ملٹری بیوروکریسی کی سرپرستی سے بنتے ہیں، لیکن گزشتہ ایک دہائی کی سیاست نے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا ہے۔ یہ کہنا کہ مردم سازی میں پاکستان کی سرزمین بانجھ ہے نہ صرف غلط ہے، بلکہ ہر دور میں اس ملک کی سویلین لیڈرشپ نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ ملک کو چلانے کی مکمل طور پر اہل ہے۔ 21ویں صدی کی دوسری دہائی نے بھی اس ملک کو 5 بڑے لیڈران دیے ہیں، اور اس حوالے سے اس حقیقت کو پاکستان کے لیے ایک نیک شگون قرار دیا جا سکتا ہے۔ عمران خان اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، گو کہ وہ 1971 میں پاکستان کے لیے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلنے کے وقت سے ہی عوامی محبتوں کا مرکز رہے تھے، اور اسی مقبولیت نے انہیں قائل کیا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں۔ تاہم ان کی جماعت کو پہلے 14 سالوں میں کوئی خاص عوامی پذیرائی نہ مل سکی، لیکن 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں مینار پاکستان پر ان کے جلسے میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کر کے پاکستان کی سیاست کو ایک نئے رخ پر موڑ دیا۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی روایتی سیاست سے تنگ عوام کو ایک تیسرا آپشن میسر آیا، اور 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف ملک کے سب سے بڑے صوبے اور دوسری مقبول ترین جماعت بن کر ابھری، جبکہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت بنانے میں بھی کامیاب رہی۔ 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف 1 کروڑ 69 لاکھ ووٹ لے کر ملک کی مقبول ترین جماعت ٹھہری، اور عمران خان کو 22 سالہ جدوجہد کا پھل وزارت عظمیٰ کی صورت میں ملا۔ مریم نواز 2011 میں عمران خان کا جلسہ لاہور کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا۔ مسلم لیگ کے گڑھ میں اتنے بڑے جلسے نے لیگی قیادت کو نہ صرف زیادہ فعال ہونے پر مجبور کیا، بلکہ انہیں اس بات کا احساس بھی دلایا کہ انہیں عمران خان کی نوجوانوں میں مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے خون کو پارٹی میں آگے لا کر پارٹی کا چہرہ تبدیل کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز آگے آئیں۔ شروعات میں انہوں نے کالجز اور یونیورسٹیز کے دورے کیے۔ 2013 کے انتخابات میں نواز شریف کے لاہور کے آبائی حلقے این اے 120 میں انہوں نے والد کے لیے بھرپور انتخابی مہم کے ذریعے عوامی سیاست میں اپنا لوہا منوایا۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی کے بعد مریم نواز مستقل خبروں میں رہیں۔ 2017 میں جب نواز شریف کو پاناما کیس میں عدالت نے نااہل قرار دے کر وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کر دیا، تو والد کے ساتھ مل کر ملک بھر میں بے مثال عوامی مہم کے ذریعے مریم نواز نے پارٹی کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 13 جولائی 2018 کو نواز شریف کے ساتھ جیل کاٹنے کے لیے پاکستان واپس آ کر مریم نواز نے خود کو نہ صرف ایک بہادر لیڈر ثابت کیا ہے، بلکہ پارٹی ورکرز کے دلوں میں بھی گھر کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری دسمبر 2017 میں بے نظیر بھٹو کے قتل نے پیپلز پارٹی میں قیادت کا بحران پیدا کیا، تو آصف علی زرداری نے اسے وقتی طور پر تو پر کیا، لیکن اس موقع پر ہی یہ بات واضح تھی کہ بلاول بھٹو زرداری ہی پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے۔ تاہم بلاول اس وقت نوجوان تھے اور انہیں ان کے والد کی رہنمائی کی ضرورت تھی، لیکن آج وہ نہ صرف پیپلز پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے ہیں، بلکہ جالوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ ان کی تقریر میں نانا اور والدہ کی غراہٹ سنائی دیتی ہے، اور ان کی سیاست میں عوامی رنگ نمایاں ہے۔ عوامی رنگ میں ڈھل جانے کے لیے پچھلے چند برسوں میں انہوں نے اپنی اردو پر بہت محنت کی ہے۔ بلاول انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، مذہب کے نام پر سیاست سے شاکی ہیں، اور مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے حقوق کے محافظ کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں پاکستان کے ابھرتے ہوئے رہنما کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور جالے ان کے چہرے اور عوامی لب و لہجے میں ان کی والدہ بے نظیر بھٹو کی جھلک دیکھتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی گزشتہ کئی برس سے مسلم لیگ نواز کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن اس کے صف اول کے رہنماؤں میں شامل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ وہ ماضی میں کئی اہم وزارتوں پر رہے ہیں، لیکن 2017 میں نواز شریف کی نااہلیت کے فیصلے کے بعد پارٹی نے انہیں باقی ماندہ ٹرم کے لیے وزیر اعظم بنایا، تو انہوں نے اپنی کارکردگی اور عوامی انداز سے نہ صرف پارٹی میں اپنے قد میں اضافہ کیا، بلکہ مخالفین میں بھی احترام کمایا۔ 2018 کے انتخابات میں انتہائی متنازع انداز میں انہیں مری میں ان کے آبائی حلقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پارٹی نے انہیں لاہور سے حمزہ شہباز کی خالی کی گئی نشست پر ٹکٹ دے کر کامیاب کروایا۔ اس وقت ملک میں ان ہاؤس تبدیلی کی افواہیں گرم ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو شاہد خاقان عباسی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ایک بار پھر مسلم لیگ نواز کے ڈارک ہارس ثابت ہو سکتے ہیں۔ منظور پشتین جنوری 2018 میں کراچی میں ایک انکاؤنٹر میں نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا، تو پشتون تحفظ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے منظور پشتین نے اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک قبائلی علاقہ جات میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ اس تحریک نے پشتونوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور اسٹیریو ٹائپنگ کے خلاف آواز اٹھائی، اور جبری گمشدگیوں کے خلاف ملک کے کئی علاقوں میں احتجاج کیے۔ ریاستی اداروں کی جانب سے پابندیوں نے اس تحریک کو مزید مقبولیت بخشی، اور 2018 کے انتخابات میں شمالی اور جنوبی وزیرستان کی دونوں سیٹوں پر پی ٹی ایم کے کارکن علی وزیر اور محسن داوڑ کامیاب رہے۔ رواں برس ان دونوں رہنماؤں پر پاکستانی فوج کی ایک چیک پوسٹ پر حملے کا الزام لگا اور انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، لیکن کئی ماہ کی قید و بند نے ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آنے دی، اور آج یہ دونوں رہنما بھی پارلیمنٹ میں اپنی کارکردگی کی بنا پر ایک حد تک پذیرائی حاصل کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ان کی تقاریر پاکستان کے ترقی پسند حلقوں اور پشتونوں میں خاصی مقبول ہیں۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہوگا کہ منظور پشتین، جو ابھی تک ایک علاقائی لیڈر ہیں، ان کو قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے قومی سیاست کا انداز اپنانا ہوگا۔
کیونکہ پی ٹی ایم کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں عوام ظلم کا شکار ہیں اور اس تحریک کو پشتونوں تک محدود رکھنے سے اس کی قومی حیثیت نہیں بن پائے گی۔